الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنا لیسن نمبر 12 کمپلیٹ کیا تھا، الٹا پیش کی تختی کو کمپلیٹ کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو الٹا پیش کی تختی اور جو پچھلے جتنے لیسنز ہم لوگ پڑھ کر آئے ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمارا نیو لیسن ہے لیسن نمبر 13، جس کا عنوان حروف مدہ ہے، یعنی آج ہم جو ہے وہ حروف مدہ کے اہم قوانین پڑھیں گے۔ جیسے ہم لوگ ہر اس کے کھڑی حرکات کے، پڑھی حرکات کے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے رولز وغیرہ، آج ہم جو ہے وہ حروف مدہ کے بیسک رولز اسٹڈی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، مد کے کیا معنی ہے؟ مد کے معنی ہے کھینچنا یا لمبا کرنا۔ مد کے کیا معنی ہے؟ مد کے معنی ہے کھینچنا یا لمبا کرنا۔ مد کے کیا معنی ہے؟ مد کے معنی کیا ہے؟ کھینچنا یا لمبا کرنا۔ کسی بھی حرف کو پہ مد آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کو کھینچنا یا لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو حروف مدہ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ حروف مدہ کتنے ہیں تو آپ نے کہنا ہے حروف مدہ 3 ہے۔ کون کون سے؟ الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو اور یا۔ حروف مدہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف مدہ کا دوسرا نام مد اصلی ہے۔ حروف مدہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف مدہ کا دوسرا نام مد اصلی ہے۔ جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ، اس میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ زبر کا دوسرا نام حرکت ہے، پھر کھڑی زبر کو ہم کھڑی جو ہے وہ کھڑی حرکت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حروف مدہ کا دوسرا نام کیا ہے تو آپ سیدھا سیدھا جواب دیں گے کہ حروف مدہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد اصلی، ٹھیک ہے۔ اب حروف مدہ کہہ لیں یا مد اصلی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کوئی بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کا نام ہے۔ تو حروف مدہ یا مد اصلی کی پہچان کیا ہے؟ تو حروف مدہ یا مد اصلی کی پہچان یہ ہے کہ قرآن میں، قاعدے میں کہیں بھی اس صورت میں حرف لکھے ہوئے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ تو حروف مدہ ہے، یہ حروف مدہ کی پہچان ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جب کہ حروف مدہ کی پہچان ہے تو آپ خود بخود اس پر مدہ کو لمبا کریں گے، یعنی کہ اس کے اکارڈنگ اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حروف مدہ یا مد اصلی کی پہچان کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ الف خالی، اس سے پہلے زبر ہو۔ جیسے الف یہ خالی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ الف خالی ہے لیکن اس سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زبر، ٹھیک ہے۔ الف خالی ہے، اس سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زبر۔ الف خالی سے پہلے زبر ہو، جیسے الف با، الف زبر با، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ الف تو خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ کیا ہو گیا کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ الف جو ہے حروف مدہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو الف ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ اس کے بعد اس مدہ کی پہچان کیا ہے؟ اس الف مدہ کی پہچان کیا ہے؟ تو اس الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ پہلی بات کہ الف حروف مدہ میں سے ہے۔ پھر الف مدہ کی پہچان کیا ہے؟ الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ یہ الف ہے اور اس سے یہ الف خالی ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہو۔ تو کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ الف مدہ کی پہچان کیا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ الف خالی سے پہلے زبر ہو۔ کوئی بھی پوچھے کہ مدہ، الف مدہ کی پہچان کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ الف خالی سے پہلے زبر ہو۔ دوسرا ہمارے پاس مدہ ہے واو۔ دوسرا مدہ کون سا ہے؟ واو مدہ۔ تو اس کا کیا ہوگا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ اب دیکھیں واو یہاں پر ساکن ہے، ٹھیک ہے، واو کے اوپر جزم میں کوئی بھی ہوگا تو وہ ساکن ہی کہلاتا ہے۔ تو دیکھیں واو ساکن ہے، سے پہلے کیا ہے؟ پیش، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کی پہچان کیا ہے کہ الف خالی سے پہلے زبر ہو۔ واو مدہ کی پہچان کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ پیش۔ اس میں بھی پہلی بات یہ ہے کہ یہ واو مدہ ہے اور دوسری بات کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ حروف مدہ کی پہچان میں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یا، یا بھی آپ کا حروف مدہ میں سے ہے اور یا ساکن یا مدہ کی پہچان کی کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف خالی سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ اب یہاں پہ بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں کسی بھی حرف میں، کسی قاعدے میں، کسی آیت میں آئیں گی تو آپ کو یہ آٹومیٹکلی یاد آ جائے گا کہ یہ حروف مدہ ہے اور یہ پہچان ہے کہ یہاں پہ الف خالی اور سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہی ہے۔ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا جب آپ کی
اچھی طرح سے آپ کے کانسیپٹ اس کے کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ حروف مدہ کتنے ہیں تو آپ نے جواب دینا ہے کہ 3 ہے, الف واو یا, اور کوئی پوچھے کہ آپ کا حروف مدہ یا مد اصلی کی پہچان کیا ہے, تو آپ پائیں گے کہ الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ الف خالی سے پہلے زبر ہو, واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو, اور یا مدہ کی پہچان کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے حروف مدہ کو پڑھا کیسے جاتا ہے. حروف مدہ کو کھڑی حرکات کی طرح ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے تھے. پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات کا میں نے بتایا تھا کہ پڑھی حرکات کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں اور کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو اسی طرح حروف مدہ کو بھی کھڑی حرکات کی طرح ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. حروف مدہ اور کھڑی حرکات میں فرق کیا ہے؟ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات میں کیا فرق ہے, تو آپ نے سمپل سے جواب دینے کے حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف لکھنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے, لکھنے میں فرق کس طرح کہ آپ لوگوں نے جب کھڑی حرکات پڑھی تھی تو اس میں آپ کے پاس کیا تھا, با لکھا ہوتا تھا, اوپر کھڑی زبر آ گئی, پھر با ہے اس کے نیچے کھڑی زیر آ گئی, پھر با ہے اس کے اوپر الٹا پیش آ گئی. یہ کیا ہوتی تھی, کھڑی حرکات کی پہچان. حروف مدہ کی پہچان کیا ہے, میں نے آپ کو بتائی کہ الف خالی سے پہلے زبر ہو, واو ساکنہ سے پہلے پیش ہو, یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو. یہ آپ کی حروف مدہ کی پہچان ہے. تو حروف مدہ اور کھڑی حرکات میں فرق صرف لکھنے کا ہے, پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. پڑھنے میں دونوں کو آپ ایک الف کی مقدار کھینچ کر ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور آخری حرف اگر حروف مدہ ہو تو وقف کیسے کریں گے. آخری حرف آپ کا حروف مدہ ہے تو وقف کیسے ہوگا, وقف میں اسے اپنی اصلی حالت نہیں پڑھیں گے. جیسے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس ہم لوگوں نے جزم کی تختی میں رزقکم کا وقف کیا, یہ کھڑی حرکات میں کچھ کیا, تو ہم نے جب وہ آخر میں ساکن ہوتا تو ہم اس کو اس کی اصلی حالت میں ہی وقف کرتے تھے. اسی طرح جب اگر آخری حرف حروف مدہ ہو تو اس پہ وقف کیسے کریں گے, اس کو اصلی حالت میں ہی پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ حروف مدہ ہے, اس کو اصلی حالت میں ہی پڑھیں گے. آخری حرف حروف مدہ ہو تو آخری حرف حروف مدہ ہے کہ الف خالی ہے, اس سے پہلے زبر ہے, واو ساکنہ ہے, اس سے پہلے کیا ہے, پیش ہے, یا ساکنہ ہے, اس سے پہلے کیا ہے, زیر ہے. تو یہ حروف مدہ کی پہچان ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آخری حرف آپ کا حروف مدہ ہو تو کیا ہوگا کہ اب وقف کی صورت میں اس کو اصلی حالت میں ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو وقف بھی کر کے بتا دیتی ہوں. قحاها وقف, قحاها, يدعو وقف, يدعو, غضبی وقف, غضبی. ٹھیک ہے, تو وقف کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آخری حرف اگر حروف مدہ ہو تو وقف کیسے کریں گے, تو وقف میں اسے اس کی اصلی حالت میں پڑھیں گے. آپ کو میں نے الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ کی پہچان بتا دی کہ الف خالی سے پہلے زبر ہو, واو ساکنہ سے پہلے پیش ہو, یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو. حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے لکھنے میں فرق ہے, پڑھنے میں فرق نہیں ہے. دونوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں, اور حروف مدہ کو کھڑی حرکات کی طرح ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. حروف مدہ اور مد اصلی کی پہچان میں آپ کو بتا چکی ہوں. حروف مدہ کا دوسرا نام مد اصلی ہے. حروف مدہ کتنے ہیں, 3 ہیں, الف, واو اور یا. اور مد کے کیا معنی ہے, مد کے معنی ہے کھینچنا یا لمبا کرنا. تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اچھا, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قاعدہ میں اسی لیے لنک میں ڈسکرپشن میں جو ہے وہ لنک اس کا ڈال دیتی ہوں کہ آپ کو کوئی بھی وہاں سے ایشو ہو, یہاں پہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا صحیح یا کچھ بھی, تو وہاں جا کے پراپرلی دیکھ سکتے ہیں. لیکچر تو آپ یہاں سے لے لیں گے, لیکن آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ وہاں سے ڈائریکٹلی جو ہے جا کے لنک اوپن کر کے ڈسکرپشن میں قاعدہ اوپن ہو جائے گا, تو وہاں سے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری چیز موسٹ امپورٹنٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی آن لائن کلاس لینے میں انٹرسٹڈ ہو تو میں آن لائن کلاسز بھی دیتی ہوں. ٹھیک ہے, جیسے میں یہاں پہ لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتی ہوں, یوٹیوب پہ ڈالتی ہوں, تو میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ہی آپ لوگوں سے اس وقت مخاطب اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ لوگوں میں سے کوئی بچہ بڑا کوئی بھی جو ہے وہ آن لائن کلاسز لینا چاہتا ہو تو میں آن لائن کلاسز بھی دیتی ہوں. تو اگر کوئی ہو انٹرسٹڈ تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب, انہیں رونا نہیں آتا, سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی